صدیقی دور میں قاضی کون ہے؟ جناب علی المرتضیٰ۔ فاروقی دور میں قاضی کون ہے؟ جناب علی المرتضیٰ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر بنتے ہیں، قاضی فیصلہ دیتا ہے۔ گورنری کا قاضی کون ہے؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے دور میں قاضی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاضی جسے چاہے سامنے حاضر کر لے، جو چاہے فیصلہ دے دے۔ حضرات اس فیصلے کو قبول کیا جاتا تھا، لیکن باہر یہ بتا دیا گیا ہے مسلمانوں کے سینوں کو اس روشنی اور نور سے محروم کرنے کے لیے کہ نعوذ باللہ یہ تو ایک دوسرے کا حق مارتے تھے۔ بھئی تم آئے ہو اب حق دلوانے کے لیے، تم فیصلہ کرو گے، توجہ کیجئے، دھیان کیجئے، جب بڑوں میں اختلاف ہو جاتا ہے تو چھوٹے درمیان میں نہیں بولتے۔ زبانی کلامی نعرہ لگاؤ، حق حق کرو، ان کی باتیں اور تذکرہ نہ کرو تو محبت کس طرح پیدا ہوگی بھائی ان سے؟ عبد الرحمن ابن عوف، جن کے قصص مائیں راتوں کو بچوں کو سنایا کرتی تھی، اور آپ نے یہ روایت سنی کہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ ہیں جنہیں بار بار جنت کی رسول اللہ نے بشارت دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ۔ پوری امت کا اتفاق، تشیع بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ یہ روایت بھی رسول اللہ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نقل فرمائی۔ فرو ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل اللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال اللہ تعالی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحابی کالنجوم وقال علیہ الصلاۃ والسلام اللہ اللہ اصحابی لا تسبوا اصحابی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد، تعریف، توصیف اور شان کے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم فقیروں پہ بہت بڑے بڑے احسان فرمائے۔ اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جگہ عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ساتھی نصیب فرمائے، جو دوست، شاگرد اور اصحاب عطا فرمائے، وہ قافلہ، وہ اعلیٰ قبیلہ، اس قسم کے ستھرے نفیس تلامذہ، یہ بھی اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائے۔ یہ اعزاز بھی اللہ نے امت مسلمہ کو نصیب فرمایا۔ روئے زمین نے
تحقیقیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں سے کوئی نقص نکال سکیں، نعوذ باللہ، لیکن جب وہ حضور کا نقص نکالنے کے لیے حضور کی ذات کو، آپ کی سیرت کو پڑھتے تھے تو مسلمان ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد پھر دنیا نے حضور کے یاروں کو پڑھا، ان کی زندگیوں میں کوئی عیب تلاش کرنے کی کوششیں کیں۔ باقاعدہ یورپ نے تحریک استشراق کے نام پہ بہت بڑے بڑے ادارے قائم کیے برطانیہ میں، پوری کائنات سے صحابہ کرام کی زندگیوں پہ مشتمل لٹریچر اکٹھے کیے گئے، اور وہ سارے لٹریچر سبکن پڑھائے گئے کہ یہ جو صحابی ہے اس کے بارے دوسرے کیا کہتے ہیں، تابعی کیا کہتے ہیں، اور عیب تلاش کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ وہ چیزیں چھاپ کے باقاعدہ نصاب کا حصہ بنا کے مسلمانوں کو بتایا جائے کہ جو لوگ رسول سے دین لے کے تم کو دیتے ہیں وہ تو صحیح نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں تحریک استشراق۔ کیا کہتے ہیں؟ اس میں پڑھنے والے جو تھنک ٹینک ہوتے تھے، جنہیں مستشرق کہتے تھے، ان پہ سب سے زیادہ اس حکومت کا روپیہ خرچ آتا تھا۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان ملکوں کا اگر کسی تحقیق پہ لک ٹوٹا ہے پیسہ لگا کے، تو وہ تحقیقیں وہ تھیں جو انہوں نے اس چیز پہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نقل کرنے والوں کی غلطیاں اور زندگیوں کے نقص تلاش کریں۔ لیکن اتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ مل کے، پوری حکومتوں نے پیسہ لگا کے، لٹریچر اکٹھے کر کے، اربوں خربوں ڈالروں کی کتابیں چھاپ کے، ریسرچیں کی، تحقیقیں کی، مستشرقین میں سے بھی اکثر مسلمان ہو گئے۔ یہ جمعے میں وقت نہیں کہ میں بڑے بڑے مستشرقین کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ انہوں نے ریسرچ اور تحقیق کے بعد یہ فیصلہ دیا ہے کہ آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کے اوپر ان جیسے لوگ نہیں گزرے، یہ کوئی زمینی مخلوق نہیں، یہ کسی اور جہاں سے آئے ہوئے لوگ تھے۔ آپ اندازہ کریں، صحابہ کرام کے بعد اگلا طبقہ آتا تابعین کا، جو صحابہ سے دین لیتا ہے۔ انہوں نے پھر تابعین پہ لٹریچر اکٹھے کیے، بے شمار ریسرچیں ہیں ان کی۔ گولڈ توسہر ایک بہت بڑا مستشرق ہے، اربوں روپیہ لگا اس پہ برطانیہ کا، اتنا پڑا یہ گولڈ توسہر، ہم اسے کہتے ہیں گولڈ زہر۔ اس نے بڑی بڑی تابعین پہ کتابیں لکھیں اور عیب تلاش کرنے کی کوششیں کی کہ یہ بندے صحیح نہیں ہیں۔ امام زہری یہ تابعی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے محدثین کے استاذ ہیں، صحابہ کرام سے بے شمار احادیث انہوں نے لیں، لکھی، اکٹھی کی۔ ان کی ذات پہ گولڈ توسہر نے لکھا پوری کتاب کہ یہ جو امام زہری تھے نا تمہارے، یہ ٹھیک نہیں تھے۔ یہ گولڈ توسہر مسلمانوں کو، محدثین کو بتلاتا ہے کہ یہ تدلیس کرتے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تدلیس کے فن پہ بھی پڑھا ہوگا۔ ہم نے جب اس کی کتابیں پڑھیں تو ہم دنگ رہ گئے کہ حدیث کے علوم پہ اس بندے کی کتنی گہری نظر ہے، اور یورپ اس پہ پیسہ اس لیے لگا رہا ہے
سونے کے محلات میں اس کی نسل کو اس لیے بٹھایا ہے، اس کی ساری ضرورتیں صرف اس لیے پوری کی جا رہی ہیں کہ یہ اسلام کے راویوں کی غلطیاں اور کمزوریاں نکالے، تاکہ ہم یہ واضح کر سکیں کہ یہ دین اصلی نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں کر سکے۔ اس کے اوپر جب اس نے تحقیق کی، اعتراضات جب اس پہ جمائے گئے تو وہ جواب نہیں دے سکا، بھاگ گیا۔ دنیا نے دیکھا، سر سید نے آرنلڈ کے خطبات کے جو جوابات دیے تھے، یہ جیسے آدمی بھی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں انہوں نے جو ان سے باتیں پوچھی کہ تم ناجائز حضور کی ذات پہ یہ جو بات کر رہے ہو، اس کا ثبوت اور اس کی دلیل کیا ہے، کہ مستشرقین انہیں ان کی دلیلوں کے جواب نہیں دے سکے۔ اختصاراً صحابہ تو کیا، تابعین کی زندگیوں میں سے بھی یہ عیب تلاش کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ خائن ہے، یہ بددیانت ہے، نعوذ باللہ روپے پیسے کی ہوس کے لیے دین میں ملاوٹ کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ حکمرانوں کے کانوں میں جب یہ آوازیں پہنچیں، مروان نے یہ کام کیا تھا کہ امام زہری رحمت اللہ علیہ کو بلا کے کہا تھا کہ اخلاق پہ مشتمل میرے بچوں کے لیے کوئی دیوان لکھو، یہاں تشریف لے آیا کرو اور کچھ احادیث زبانی لکھ دو۔ لمبا عرصہ گزرا، 5-7 سال کا۔ اس نے پھر بلایا، کہا حضرت ایک بار آپ احادیث لکھ کے دے گئے تھے ہمارے گھر کے ماحول کے نصاب کے لیے، وہ مخطوطے کہیں دائیں بائیں ہو گئے ہیں، دوبارہ لکھ دیں۔ امام صاحب نے اتنی دیر کے بعد وہ ساری احادیث اسی ترتیب سے لکھیں جبکہ وہ پہلا مخطوطہ بھی ان کے پاس موجود تھا۔ جب بعد میں اکٹھا کیا گیا، وہ دونوں مخطوطے اب بھی ہیں، ایک حرف کا، روایت کے جملے کا، ادا کا کوئی فرق نہیں۔ یہ لوگ اس طرح کی ریسرچیں اکٹھی کر کے بھی تابعین پہ اعتراض کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن نتیجتاً جس میں خیر تھی وہ تابعین پہ اعتراض کرتے کرتے کہ بجلی آپ گرتے گرتے ہی بیزار ہو جائے، وہ خود مسلمان ہو گئے۔ لیکن یہاں کتنے ایسے آپ کو مل جائیں گے کہ جن کو گھر بیٹھے بیٹھے صحابہ کرام کی غلطیاں مل جاتی ہیں۔ برطانیہ کے ڈپارٹمنٹ کریش کر گئے، گولڈ توسہر جیسے، منٹ گمری واٹ جیسے مستشرقوں پہ لگایا پیسہ، ضائع ہو گیا، لیکن اب بھی پڑھا رہے ہیں۔ کسی صحابی کا کوئی عیب نہیں ملا، صحابی تو دور کی بات ہے، تابعی کا عیب نہیں ملا۔ پھر جن راویوں کو محدثین نے کہہ دیا یہ ٹھیک ہیں، تبع تابعین کے طبقے میں، ان پہ انہوں نے ریسرچیں کی، ان پہ بھی انہیں کوئی عیب نہیں ملا۔ ہر کتاب دنیا کے کونے سے انہوں نے اکٹھی کی ہے، ہاتھ کے لکھے مخطوطے۔ پھر ایک امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نام کا شخص ہوا، وہ بھی حدیث بیان کرتا تھا، لیکن اس میں کمزوریاں تھیں، اس پہ پیسہ لگایا گیا۔ اس نے بھی امام بخاری بننے کی کوشش کی، امام بخاری کے دور میں ہی ہوا۔ برطانیہ میں بہت بڑی ریسرچ، دنیا کے تھنک ٹینک اور ریسرچر بلا کے بڑے بڑے محاضرے کروا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو تمہارے والا بخاری ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اصل بخاری تو یہ ہے، تمہارے ساتھ تو دھوکا ہو گیا۔ اس حد تک دین کو بگاڑنے کی۔ لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا مضبوط بنیادوں پہ محفوظ ہوگا کہ وہ اس میں عیب نہیں نکال سکے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور کا ارشاد ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب حضور علیہ السلام کے ساتھیوں کو چننے کا انتخاب کیا
تو روئے زمین کے دل دیکھے، نبیوں کے بعد کائنات کے تمام انسانوں میں سے جو افضل ترین، ازکا، اتقا، اعلیٰ ترین دل تھے، اللہ نے ان دلوں والے لوگ محمد الرسول اللہ کی شاگردی کے لیے چن لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان نفوس کے بارے رتی بھر دل میں میل رکھنے والا دنیا سے بھی گیا، آخرت سے بھی گیا۔ میرے دوستو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں اگر پڑھیں، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگیاں مبارک، حیاتیں ہمارے پاس موجود اور محفوظ ہیں۔ رسول رحمت علیہ السلام کا جتنا دین ہے، یہ سارے کا سارا دین جو بھی آپ سن رہے ہیں، یہ حضور علیہ السلام سے جنہوں نے بیان کیا ہے انہیں ہی صحابہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ان کے بارے ہی دل میں میل لے آئیں گے، مستشرقین نے تو کوشش کی، وہ تو اسلام کے دشمن ہیں، لیکن غلطیاں نکالنے کے لیے چلے تھے، معترف ہو گئے، نقص نکالنے کے لیے چلے تھے، خوبیوں کے قائل ہو گئے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ اس کے پاس صحابہ کرام کے بارے بہت کچھ ہے، نعوذ باللہ، جو نقص پہ مشتمل ہے۔ لیکن اگر آپ تحقیق اور ریسرچ کی بات کریں کہ پیسہ تو برطانیہ نے لگایا، یہ باتیں ان کو کیوں نہیں ملی؟ اس لیے نہیں ملی کہ یہ باتیں ساری بے اصل ہیں، ان کی بنیاد نہیں، ان کی بنیاد نہیں۔ میں آپ کو اختصار کے ساتھ اس اپنے نقطۂ نظر کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ کسی ایک صحابی کی اگر زندگی کے ورق اٹھا لیں تو روئے زمین کا چپا چپا آپ چھان ماریں، ان جیسی مہک والا پورا بندہ تو دور کی بات ہے، روئے زمین میں ان کے بعد کسی ایک صحابی کو آپ اٹھا لیں، ایک شخص بھی نہیں ملے گا جن کے لیے حضور علیہ السلام نے دعائیں مانگی، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ بلکہ ان کے آنے سے پہلے حضور علیہ السلام نے محسوس کر لیا، فرمایا مقداد ہیں، مقداد محسوس ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم اغفر لہو، اللہ اس کی بخشش کر دے۔ یہ کون ہے؟ پھر خود ہی کہا مجھے عبد الرحمن ابن عوف محسوس ہوتے ہیں، اللہم اسقی عبدک ابن عوف من سلسبیل الجنہ، اے اللہ اسے جنت کے اعلیٰ ترین جو مشروب ہیں ان کے چشموں کی ملکیت عطا فرما دے۔ جن کے لیے کسی ایک کو اٹھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانے لباس میں جا رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ محسوس ہو رہے ہیں جس لباس میں تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ تم دیکھ رہے ہو، جنت کے قیمتی ترین رومال سے میرا ابو ہریرہ اپنے ناک کا پسینہ پونجا کرے گا، یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ کون ہے؟ یہ سلمان فارسی ہیں۔ سلمان فارسی محسوس ہوتے ہیں؟ جی، یہ اسلام کا بیٹا ہے، اس کی شناخت اسلام ہے، اس کا اول اسلام ہے، اس کا آخر اسلام ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ عباد ابن بشر ہے۔ یہ میری امت کا وہ شخص ہے جو دکھاوے سے پاک ہے، ریا سے پاک ہے، نمود سے پاک ہے، نمائش سے پاک ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ صفوان ابن امیہ ہے۔ یہ وہی ہے جس کے لیے میں محمد نے بد دعا کی تو اللہ نے مجھے روکا، اس وقت یہ اسلام نہیں لائے تھے، اللہ نے مجھے روکا اور ان کے اسلام قبول کروانے سے مجھے یہ بتایا کہ میرے حبیب ہم تمہیں ایسے نہیں روکتے، کو وجہ ہوتی ہے۔ یہ صفوان ہے، یہ صفوان ابن امیہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب سفیان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود
حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعزازانہ بات فرمائی، سفیان تیرا گھرانہ وہ گھرانہ ہے، اگرچہ دشمنی چلتی رہی لیکن محمد کے گھرانے کو تیرے گھرانے سے تکلیف نہیں پہنچی۔ یہ جملے کس نے کہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے۔ دوستو، کروڑوں زندگیاں قربان ہو جائیں، ہزاروں بار کائنات ٹوٹے، ہزاروں بار ہمارا جنم ہو، کبریائی کی قسم ہے، یہ اعزاز ہم جیسے نکموں کی قسمت میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہ اعزاز اللہ نے جنہیں دینا تھا دے دیا، سچی زبان نے یہ لقب جنہیں عطا کرنا تھا یہ عطا کر دیا، یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ یہ کون ہے؟ سعد بن الربیع ہیں، یہ مدینہ کا نوجوان سردار ہے، یہ اسلام کا محسن ہے، یہ بدری ہے، یہ احد والا ہے۔ کسی ایک کو نکالو تو صحیح۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائے، سابقین الاولین میں سے نہیں ہیں۔ اللہ نے خالد بن ولید کو رسول اللہ کی زبان سے سیف اللہ کا لقب دلوا کے پوری دنیا کو پابند کر دیا کہ کائنات میں اللہ کی تلوار ہونے کا اگر کسی کو اعزاز حاصل ہے تو وہ خالد بن ولید ہے۔ خالد بن ولید کون؟ اللہ کی تلوار۔ یہ اعزاز کسی اور کو ملا نہیں؟ کیا اس اعزاز کی بنیاد پہ دوسرے صحابہ کی تنقیس کریں گے؟ او بھائی، گلستان کے پھول کی الگ الگ خوشبو ہے، سب کمالات کو پہنچے ہوئے۔ حضرت خالد ابن ولید کا مقام یہ ہے کہ وہ سیف اللہ ہیں، توجہ، اللہ کی تلوار ہیں۔ جس لشکر میں سیف اللہ ہے اس لشکر کو شکست رومی کانپتے ہیں، ایرانی کانپتے ہیں، غسانی کانپتے ہیں۔ خالد ابن ولید جرنیل، سپہ سالار، حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کسی بات پہ تکرار ہو گئی۔ کون؟ خالد ابن ولید، سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اپنے پاس وہ اعزاز رکھتے ہیں جو اعزاز امت میں کسی اور کے پاس نہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف آغاز میں رسول اللہ کی ذات پہ اسلام لانے والے، ہجرتیں کرنے والے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نام عبد الکعبہ تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے پہلا نام جو تبدیل فرما کے سنت جاری کی کہ جو دین اسلام کے خلاف نام ہو اسے تبدیل کر دیا جائے۔ اس خیر کی سنت کا آغاز میرا عبد الرحمن ابن عوف۔ حضور نے عبد الکعبہ سے نام بدل کے کیا رکھا؟ عبد الرحمن۔ ان کا نام بھی رسول اللہ نے رکھا۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید اپنے اعزاز میں یہ شان رکھتے ہیں کہ وہ سیف اللہ ہے، اور یہ پورے صحابہ میں سے کسی اور کو اعزاز حاصل نہیں۔ عربی زبان کے اندر جھگڑنے کو، تلخی کرنے کو سب کہتے ہیں، یہاں ترجمہ سب کا غلطی گالی کر دیا جاتا ہے۔ اب جب سب لفظ سب ہم اپنی زبان میں مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ گالی ہے، تو صحابہ کرام کے جھگڑے کے درمیان جب یہ لفظ آتا ہے، عام بندہ نعوذ باللہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے۔ استغفر اللہ۔ جبکہ سب کا مطلب آپس میں تلخی کے لیے بھی آتا ہے۔ کسی بات پہ بھائیوں کے درمیان تلخی نہیں ہو جاتی؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ گالیاں نکال رہے تھے؟ باپ اور بیٹے کے درمیان تلخی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ کیا کسی کو حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ گالیاں نکال رہے تھے؟ اسی طرح صحابہ کرام کے درمیان بھی تلخی ہو جاتی تھی، انسان تھے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تلخی کھائی تو حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی۔ حضرت خالد ابن ولید بھی صحابی، عبد الرحمن ابن عوف بھی صحابی، لیکن فرق یہ ہے وہ متقدمین میں سے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف سابقین اولین میں سے ہیں۔ تو حضور حضرت خالد ابن ولید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں لو انفقتم
ذهبا مثل احد. میرے صحابی عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ تلخی نہ کھاؤ. تمہیں معلوم ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے, ما ادرک مدہ احدہم ولا نصیفا. اے خالد ابن ولید, تم میں سے ہیں کون؟ سیف اللہ. تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے عبد الرحمن ابن عوف سابقین اولین, ان کی خرچ کی گئی ایک مٹھ جو, وہ یا اس سے بھی آدھی مٹھ, تم اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. اللہ نے انہیں بڑی شانیں عطا کر دی. کون؟ کسے کہا؟ حضرت خالد ابن ولید سے کہا کہ بھی میرے پلے کیا ہے نعوذ باللہ کہ میں صحابہ پہ بات کروں. آپ نے جملہ سنا ہے, گنجی تو ہوگی کی نچوڑوں گی کی. حضرت خالد ابن ولید تلخی کھائیں تو حضور فرمائیں خالد, جبکہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ریت کی مٹھ بھر کے دین کے لیے خرچ کر چکے ہیں, میرا یہ ایمان ہے روبے زمین کے خزانے اگر اسلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیے جائیں, جناب خالد ابن ولید کی ایک دفعہ لہرائی ہوئی تلوار کی لہک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہیں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم احد پہاڑ سونے کا بن جائے وہ خرچ کرو, تم ان کے ایک مد کو, ایک پا جو کو, ایک مٹھ غلے کو نہیں پہنچ سکتے. اللہ نے جو انہیں شان عطا کر دی ہے وہ ان کے بعد والوں کو نہیں, جو ان کے بعد والوں کو عطا کر دی ہے وہ ان کے بعد والوں کو نہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. کثرت سے یہ حدیث پڑھی جاتی ہے, کہا جاتا ہے لا تسبوا صحابی. رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو. اگر تم سونے جیسا احد پہاڑ جیسا سونا خرچ کرو گے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتے. او بھائی یہ خالد ابن ولید کی بات ہے, ہماری ساری کائنات سونے کی بن جائے اور ساری کائنات ہم خرچ کر دیں, ہماری ساری کائنات سونے کی خرچ کی ہوئی ایک مد کو نہیں پہنچ سکتی. یہ احد پہاڑ جتنا سونا, یہ تو جناب خالد کی بات ہو رہی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ تشریف لائے, ہجرت کی, لٹے ہوئے بکھرے ہوئے. سعد ابن ربی کے ساتھ بھائی چارگی کا رشتہ قائم ہوا. جناب سعد ابن ربی نے اپنا مال ادا کیا, اپنی بیوی انہیں طلاق دینے کا ارادہ باندھا کہ یہ لٹے آئے ہیں, شادی کی جائے. بیٹیوں میں سے رشتے کا انتخاب ہو تو حاضر. آدھا مال جناب عبد الرحمن ابن عوف نے یہ دعا دی حضرت سعد ابن ربی کو, بارک اللہ فی اہلی کا و مالک, اللہ تیرے خاندان کو بھی برکتوں سے نوازے اور تیرے مال میں بھی اللہ برکتیں پیدا فرمائے, بس مجھے ذرا بازار آنے جانے کا طریقہ سمجھا دو. فرماتے میں نے اس جذبے سے تجارت کی کہ مسلمان کو مضبوط کرنا ہے. چند ماہ کے بعد یہ وقت آیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 4000 دینار پیش کیے, اور ایک دینار یہ 10 درہم کا ہوتا تھا, اور ایک درہم کا اچھی نسل کا ایک بکرا آ جاتا تھا. ماٹھیاں 2 بکریاں بھی لے لی جاتی تھیں درہم کی. یہ درہم کی مالیت تھی. ایک درہم, ایک دینار 10 درہم کے برابر ہوتا تھا. ایک دینار میں 10 درہم. اور چند ماہ گزرے تھے, اللہ نے مجھے تجارت کے رستے میرے لیے کھولے. میں نے 4000 دینار حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کے بارے فرمایا تھا, رحم اللہ, اللہ عبد الرحمن ابن عوف پہ رحم فرمائے, اللہ کرم فرمائے. ان اللہ یحن علیکم
والصادق البار، میرے گھر والوں، میری بیویوں پہ جو نرمی کرے گا، شفقت کھائے گا، وہ میری امت کا سچا ترین آدمی اور میرے صحابہ میں سے سب سے بڑھ کے نیک ہوگا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں یہ جملے ہم گواہ ہیں کہ رسول اللہ نے عبد الرحمن ابن عوف کے بارے کہے۔ کیا آپ اور میں نعوذ باللہ یہ جرت کر سکتے ہیں کہ صحابہ میں سے اب ان کے علاوہ کوئی اور سچا نہیں؟ یہ انفرادی شان ہے، یہ انفرادی عظمت ہے، اور سارے کا سارا گلستان کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ سارا میرے آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ زبانی کلامی نعرہ لگاؤ، حق حق کرو، ان کی باتیں اور تذکرہ نہ کرو تو محبت کس طرح پیدا ہوگی بھائی ان سے؟ عبد الرحمن ابن عوف جن کے قصص مائیں راتوں کو بچوں کو سنایا کرتی تھی، اور آپ نے یہ روایت سنی کہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ ہیں جنہیں بار بار جنت کی رسول اللہ نے بشارت دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ۔ پوری امت کا اتفاق، تشیع بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ یہ روایت بھی رسول اللہ سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نقل فرمائی۔ یہ فرمان اکٹھا رسول اللہ نے جب صادر فرمایا تو یہ بھی کس نے سنا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کی دعائیں لگیں، اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے، 28 بچوں کے والد بنے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اور سب سے بڑا اعزاز ان کے حصے میں یہ ہے جو کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں، کہ ان کے پیچھے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ یہ اعزاز عشرہ مبشرہ، بدری، احدی، کوئی صحابی ہو کسی کو یہ نہیں ملا۔ کیا اس ایک اعزاز کو بنیاد بنا کے ہم کسی دوسرے صحابی کی تنقیص کر سکتے ہیں؟ او بھائی ان کے پیچھے تو رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے، لہٰذا صرف ان کی شان ہے، باقی کسی کی شان ہے ہی نہیں۔ یہ ہے ہی نہیں کا جملہ یہ کفری ہے۔ کسی ایک صحابی کی شان کو اپنا بغض نکالنے کا ذریعہ بنانا، کہ اس کی شان کی آڑ میں کسی دوسرے پہ اعتراض کرنا۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں میں بڑا اختصاراً آپ کو پوری توجہ کے ساتھ ایک خاص منہج کے ساتھ ایک دعوت کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے لیے جب کوئی پروگرام بنایا، اس پروگرام میں بہت بڑا حصہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا۔ ایک بار بیٹھے بیٹھے حضور کی بارگاہ میں 40,000 دینار پیش فرما دیے۔ کہا حضور یہ جو صفہ چبوترے پہ بیٹھے یہ دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کے آئے، یہ ان کے لیے 40,000 درہم کی ایک پراپرٹی جناب عثمان کو بیچی۔ حضرت عثمان پیسے لائے، فرمایا میں نے ہاتھ نہیں لگانا، یہ فقیروں کے لیے وقف ہیں، یہ جو دین کے لیے بیٹھے ہوئے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک بار اور یہ وقت آیا جب اکٹھے 40,000 دینار درہم نہیں۔ کس کا فائدہ ہوا؟ اسلام کا، مسلمانوں کا، صحابہ کا، دین کا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک ایک شور سنتی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے قافلے ان کی مدینہ میں آمد ہو رہی ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا قافلہ شام سے لدا سامان سے مدینہ طیبہ میں پہنچا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عبد الرحمن ابن عوف نیکیوں اور اعمال اور اللہ کی طرف سے انعامات اور حسنات کا اتنا اللہ کی طرف سے انہیں سٹیٹس ملے گا کہ یہ گھٹنوں کے بل جھک کے، اسے آپ شکر سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، اسے آپ نیکیوں حسنات کے وزن سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ وہ اس کیفیت میں نے دیکھا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ جو ہی یہ بات حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے کانوں تک پہنچی، وہ سارے کا سارا قافلہ جو 700 اونٹوں پہ مشتمل تھا وہ مدینے کے لوگوں کے لیے، بنی زہرا کے لیے وقف کر دی۔ ایک صحابی کو پکڑوں، ان کی مبارک زندگی آپ کے سامنے رکھوں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے بھی آپ ذکر نہیں کرتے۔ بھائی ذکر کرنا ہے اللہ کا، ذکر کرنا ہے اللہ کے رسول کا،
اور یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ پہنچا کن کے ذریعے سے ہمارے پاس؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے سے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف 32 ملین درہم کا ترکہ اتنا خرچ کرنے کے باوجود بھی اپنی اولاد کے لیے خالص، جبکہ ہزاروں دیناروں کی وصیت اہل صفا کے لیے کی اور فرمایا کہ 400 دینار ہر بدری صحابی کو میرے ترکے میں سے دیے جائیں. جب قریب المرگ تھے، جب وفات کے قریب تھے، تب بھی اپنے ان یاروں ساتھیوں کے لیے جنہوں نے حضور کے دین کے لیے قربانیاں دی تھیں اپنے خزانوں کے منہ کھولے. صحابہ کرام اتفاق کے ساتھ پورے مدینہ میں ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ عبد الرحمن ابن عوف وہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے تجارت اور صدقے کا دروازہ اکٹھا کھولا. جس طرح تجارت کے دروازے کھولے اسی طرح خیرات کرنے کے دروازے بھی اللہ نے عبد الرحمن ابن عوف پہ کھولے. 400 دینار ان کے لیے، اور جب گنے گئے تو بدری صحابہ میں سے 100 تھے موجود. اس کا مطلب ہے 40,000 دینار تو پھر یہ بن گیا. حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز سے مخاطب کر کے لوگوں کو کہا تھا، لوگوں اگر دنیا کی تمام علائشوں سے پاک روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی زندگی گزار کے جانے والا شخص دیکھنا ہے، واہ جبلا، اے پہاڑ جیسے آدمی، تیرے جیسے اعمال کہاں اور کون لائے گا؟ وہ عبد الرحمن ابن عوف کا آخری دیدار کر لے، وہ انہیں دیکھ لے. رضوان اللہ علیہم مجمعین، حضور کے تلامذہ، محبوب کے شاگرد، یہ سعد ابن ربیع جن کے گھر عبد الرحمن ابن عوف ہجرت کر کے آئے اور انہوں نے اپنا آدھا ترکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی خدمت میں پیش کیا، لیکن وہ تجارت کی طرف گئے، اللہ نے برکتیں دی. یہ سعد ابن ربیع نوجوان، انہیں کہا جاتا ہے نقیب رسول. سبحان اللہ. نقبا میں سے تھے. جوانی حضور کے نام کر دی، پورا دن لڑکوں کو جمع کر کے حضور کی رکھوالی کی تلقین کرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے موقع پہ چند صحابہ کرام کے بارے پوچھا تھا، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے انصاری صحابی کہتے ہیں ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو ہم نے کہا حضور وہ تو ڈٹے کھڑے تھے میدان میں، دلیر بھی تھے. عبد الرحمن ابن عوف دلیر بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، اگر کسی چیز پہ تمہارا اتفاق نہ ہو تو پھر آخری رائے عبد الرحمن ابن عوف کی لے لیا کرنا. اسے اللہ نے خیر کی کنجی بنایا ہے. خلافت کے لیے 2 بار نام آیا. جو کمیٹی حضرت عمر فاروق بنا کے گئے اس کمیٹی کے سربراہ تھے جنہوں نے خلیفہ کا انتخاب کرنا تھا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری ایام میں یہ بتا کے گئے، یہ فیصلہ فرما کے گئے کہ ہم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا خلافت کے لیے منایا لیکن وہ نہیں مانے. حضرت سعد ابن ربیع، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ذکر آیا ہے تو ساتھ ہلکا سا تذکرہ ان کا بھی ہو جائے. نوجوان، زندگی وقف ہے حضور کی رکھوالی کے لیے، نقیب رسول. فرمایا احد میں جن صحابہ کے بارے پوچھا ان میں سے 2 یہ بھی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد ابن ربیع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں ڈٹ کے کھڑے تھے میں نے دیکھا کہ آسمان کے فرشتے عبد الرحمن ابن عوف کا دفاع کر رہے تھے اور اس کی طرف سے لڑائی کر رہے تھے. اور ڈھونڈو سعد ابن ربیع کو بھی ڈھونڈو، پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام احد کے اندر یہ زخموں سے چور ہو کے جسم کا کوئی حصہ زخموں سے، تلوار کے گھائل زخموں سے محفوظ نہ تھا، گر گئے، آخری سانسیں لے رہے ہیں. انصاری صحابی نے حضور علیہ السلام کا سلام پیش کیا اور کہا کہ آپ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کو دیکھوں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟
تو انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو بچتا ہوا تو محسوس نہیں کرتا، میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا۔ سعد ابن ربیع، ایک جملہ سنو، ایمان کو جلا بخشو کہ اس کیفیت میں بھی، اس جاں بلب حالت میں بھی آنے والے صحابی کو کیا پیغام پہنچاتے ہیں؟ سبحان اللہ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور، کہتے ہو وفا تو آؤ وفا کر کے دکھاؤ، وفا محمد رسول اللہ کے یاروں سے سیکھو۔ تم 1400 سال کے بعد پیدا ہو کر کے نعوذ باللہ ان صحابہ کی کمیاں تلاش کرتے پھرتے ہو، تمہارے جینز میں شک ہے۔ میرے دوستو، یہ جملہ یاد کر کے جاؤ، ہزاروں زندگیاں مل جائیں، ہزاروں بار کائنات اجڑے اور بنے اور ہمارا جنم ہو، ان جیسا اعزاز اللہ نے کسی دوسرے کے لیے رکھا ہی نہیں۔ یہ ملے تو تب اگر کسی کے لیے، لیکن کیسا بدبخت وہ ہوگا جو ان شخصیات کے اوپر کیچڑ اچھالے، سوائے اس کے کہ وہ اپنی آخرت کو سیاہ کرتا ہے، اس کے سوا اس کے کھاتے میں کچھ نہیں۔ حضرت سعد ابن ربیع، سب کو رضی اللہ تعالیٰ، نوجوان، رسول کے نگران، آخری سانسیں لے رہے ہیں، جسم چور چور ہے احد کے اندر۔ فرماتے ہیں اس انصاری کو کہ بچنے کی امید نظر نہیں آتی، لیکن یہ میرا جملہ میری قوم کو پہنچانا، میرے یاروں کو، میرے گروہ کے لڑکوں کو، میرے سنگیوں ساتھیوں کو یہ جملہ ان تک پہنچانا، لا عذر لکم عند اللہ ان خلص نبیکم۔ اگر اس میرے لشکر کو، میرے گروہ کو یہ کہنا کہ تمہارے جیتے ہوئے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پہنچ گیا بری نیت سے، نقصان کی بات نہیں کی کہ کسی نے نقصان پہنچا دیا، کوئی پہنچ گیا، کسی کے اندر یہ ہمت پیدا ہو گئی، وعلیکم، اور تم زندہ ہوئے، عین تطرف، جب تک تم میں سے کسی کی آنکھ جھپکتی ہو اور وہ کٹ نہ مرے، اس کا کوئی عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، اور وہ میرے یاروں میں سے نہیں۔ عین تطرف، عین تطرف، جب تک آنکھ کے اندر جھپکنے کی طاقت ہو۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مرتے دم آخر لمحے تک آنکھ کے اندر جھپکنے کی طاقت رہتی ہے، چونکہ روح پاؤں کے ناخن سے، انگوٹھے اور انگلیوں کے ناخنوں سے نکلنا شروع ہوتی آخر میں حضور نے فرمایا کہ آنکھیں کھل جاتی ہیں، کیوں؟ یہ اپنی روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ جب روح نکلنے لگتی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ پورے جسم سے پوری روح نکل گئی، 1 انچ رہ گئی، تب تک بھی آنکھ میں حرکت، ساری روح نکل گئی، اور جب پوری روح نکل جاتی ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ روح کا پیچھا کرتی ہیں، آنکھیں روح، اس لیے جب آنکھیں کھل جائیں سمجھو روح نکل گئی، تو تم میت کی آنکھیں بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو۔ عین تطرف، آنکھ جھپکنے کی طاقت ہو اور حضور تک کوئی بندہ پہنچ جائے۔ یہ آخری جملے تھے، اور انصاری صحابی سے کہا میری طرف سے بھی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا۔ کلمہ شہادت پڑھا، داعی اجل کو لبیک کہا، آسمان کے فرشتوں نے رشک کیا، کائنات نے ایسے کردار اپنے سینے میں محفوظ کیے، دنیا نقد کے لیے نکلی تو اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ ایمان لانا چاہتے ہو تو ان جیسا لاؤ، باتیں کرتے پھرتے ہو۔ ایمان جنت جانے کی نشانی، ایمان جنت کی ضمانت، ایمان جنت کا ذریعہ، لیکن چاہیے ویسا جیسا محمد کے یاروں کا، جیسا محمد کے ساتھیوں کا، جیسا اصحاب رسول کا، نماز ان جیسی، قول ان جیسے، کردار ان جیسے، سخاوت ان جیسی، تنہائی ان جیسی، یار ان جیسے، اور گھر کے، بازار کے، مارکیٹ کے معاملات ان جیسے، پورا دین آج محفوظ اور محفوظ کرنے والے روشن کردار حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تم پوری کائنات
چپا چپا آسمان کی چوٹیوں تک درہم و دینار سے بھر کے خرچ کر دو، تم گھوڑے کے قدموں کی اس دھول کو نہیں پہنچ سکتے جو جہاد کے وقت صحابی نے حضور کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جب اس کو ایڑی لگائی اور وہ دھول اڑ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے رخ زیبا پہ پڑی، کائنات اس دھول کو نہیں پہنچ سکتی۔ میرے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کمال کی اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا فرمائیں، محدثہ، مفکرہ، مدققہ اور مفتیہ مدینہ، قاریہ مدینہ، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہدایہ خدمت میں پیش ہوتے تھے، لیکن عبد الرحمن ابن عوف کا مال غریبوں میں بانٹتے ہوئے بعد میں ختم ہوتا تھا، ماں عائشہ پہلے ختم کر دیتی تھی۔ قرآن کہہ چکا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ اللہ سے ہر چیز دے کے جنت خرید چکے تھے، لہٰذا یہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے، نہ روپے کی، نہ پیسے کی، نہ تجارت کی، حتیٰ کہ نہ اپنی جان کی۔ فیقتلون ویقتلون، یہ مرتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں، جان دیتے بھی اللہ کے لیے ہیں اور جان لیتے بھی اللہ کے لیے۔ التائبون، العابدون جمع کے صیغے، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ راتوں کو شب زندہ دار، دنوں کو میدان کارزار میں تلوار لے کے، اور راتوں کو مسلح پہ دودھ پیتے بچے کی طرح بلبلا کے رب کو منانے والے، رسول کی زبان سے جنت کی بشارتیں سن کے رونے والے، خیر کی کنجیاں، حسنات کی کنجیاں، نیکی جن کے وجود سے ظاہر ہو تو نیکی اپنے وجود پہ فخر کرے کہ یہ میری شکل جو ان کے وجود سے نکل کے مجھے ملی ہے، یہ نیکی اس شکل میں کرنا آج کے بعد کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور چند ماہ کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ لوگ پتہ کرنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ دعا کرتے ہیں، اللہم احب لقائی فاحب لقائی، اللہ میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں، مولا تو بھی میری ملاقات کو پسند فرما لے۔ فاحب لقائی، اسے بھی یہ کہتے ہیں کہ تو میری شفا نہیں، تو میرے لیے یہ دعا کر کہ میں اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہوں، اور اللہ بھی میری ملاقات کو کیا کرے؟ پسند کر لے۔ جہاں جہاں آفرین کے سپرد کی، اور پیچھے خاندان کا جائزہ لیا گیا، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو جناب ابو ہریرہ کی ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزری، یہ مدینہ کے گورنر رہے، چاندی کی کرسی بن کے خدمت میں پیش ہوئی کہ آپ گورنر ہیں، اور اس چاندی کی کرسی پہ پاؤں رکھ کے کہا کہ ہمارے نزدیک کو اس کی حیثیت یہ ہے، لہٰذا اسے پاؤں کے نیچے سے نکال لیا جائے۔ ساری زندگی بھوک برداشت کر کے دین سیکھا، دین آگے پہنچایا، اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات کے بارے پچھلے دنوں کسی پلید خیالات کے مالک شخص نے کتاب لکھی، لیکن اس نے اوپر نام نہیں دیا اپنا، اور مرنے کا مقام یہ ہے کہ ایسی کتابیں مسلمان خریدتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور صحابہ کرام کی کمیاں نظر آ جاتی ہیں۔ مستشرقین یورپ پیسہ لگا لگا کے مر گیا، اب بھی ریسرچ کے اندر جائیے، آپ پوچھئے کہ تحریک استشراق کیا ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اربوں ڈالر ان کے لگ گئے، لیکن انہیں غلطیاں نہیں ملی۔ باقی آوارہ شخص جاتا جاتا جو مرضی کسی کے بارے کہہ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے؟ اللہ میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں، تو بھی میری ملاقات کو پسند کر، اب تو اپنے حبیب کی خدمت میں پہنچنے کو دی بیزار ہے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے خاندان کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے۔ 10,000 درہم خاندان میں فوری طور پہ تقسیم کیے، اور گورنر مدینہ کو پیغام دیا کہ ان کے خاندان کی رہائش کا انتظام کیا جائے۔ اور جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کر کے گئے بدری صحابہ کی، تو اس وقت
بدری صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور خود بڑے بڑے یہ سخی لوگ تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی وصیت کا 400 دینار جب ان کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے بھی قبول فرمایا۔ حسنین کریمین کی خدمت میں جو چیز آئی انہوں نے قبول فرمائی، بنی زہرا کے لیے جو وقف کیا انہوں نے قبول فرمایا۔ یہ کوئی خاص صحابہ کو نہیں نوازتے تھے، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تھے، چونکہ قرآن نے کہا ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار، جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی پاک ذات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے اقوال میں صحابہ اکرام کی شان نظر آتی، عظمت نظر آتی۔ اور ان کے بارے اگر جائزہ لیتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ کی امت کا بڑا قاضی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اقضانا ہمارا قاضی عبداللہ ابن عباس فقیہ مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہیں دعائیں ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے جس مسئلے میں جناب علی المرتضی رائے دے دیتے دوبارہ اس مسئلے میں لا نتجاوز الی غیری، اس بارے کسی کی رائے لینے کی طرف توجہ ہی نہیں کی جاتی تھی۔ مدینہ طیبہ کی عدالتوں میں فیصلے کون کرتا ہے؟ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیقی دور میں قاضی کون ہے؟ جناب علی المرتضی۔ فاروقی دور میں قاضی کون ہے؟ جناب علی المرتضی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر بنتے ہیں، قاضی فیصلہ دیتا ہے۔ گورنری کا قاضی کون ہے؟ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے دور میں قاضی علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاضی جسے چاہے سامنے حاضر کر لے، جو چاہے فیصلہ دے دے۔ حضرات اس فیصلے کو قبول کیا جاتا تھا، لیکن باہر یہ بتا دیا گیا ہے مسلمانوں کے سینوں کو اس روشنی اور نور سے محروم کرنے کے لیے کہ نعوذ باللہ یہ تو ایک دوسرے کا حق مارتے تھے۔ بھئی تم آئے ہو اب حق دلوانے کے لیے، تم فیصلہ کرو گے، توجہ کیجئے، دھیان کیجئے، جب بڑوں میں اختلاف ہو جاتا ہے تو چھوٹے درمیان میں نہیں بولتے، ان کا بڑا بولتا ہے، ان کا بڑا بولتا ہے۔ اس نے کہا چھاجے تو بولے، چھاننی بھی بولے۔ اس جملے کا پتہ مطلب کیا ہے؟ جب ہوا آتی ہے تو چھج چونکہ پورا بند ہوتا ہے، چھج پورا، تو چھج پھر ہوا کے زور سے بولتا ہے، اور چھاننی میں 100 سوراخ ہوتے ہیں۔ اوے تیرے پلو میں تو 100 خود سوراخ ہیں، چھاجتے بولے چھاننی بھی بولے۔ ہم تو چھاننیوں سے بھی گئے گزرے، ہمارے دامن میں تو چھاننی کے سوراخوں سے زیادہ دبے اور داغ ہیں۔ نعوذ باللہ آج کا کوئی شخص بولے، خدا دل اس طرف جائے، ذہن اس طرف جائے۔ اللہ میرے عزیزو مسلمانوں کو محفوظ رکھے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ جو اختصار کے ساتھ قصص واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، مقصد یہ ہے کہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے دل کا جائزہ لو، کہیں کسی کے بارے کونے کھدرے میں کوئی میل تو نہیں چھپا ہوا، کوئی نفرت تو نہیں ہے۔ اگر ہے اور کہتے ہو کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہے، میں ممبر پہ کھڑا ہو کے قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ صحابہ میں سے کوئی کسی کے بارے دل میں نفرت اور بغض رکھتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور نہ ان لوگوں نے رکھی۔ ان کے دل صاف تھے۔ دلیل کیا ہے کہ ان کے دلوں کی صفائی کی گواہی کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اعزنا ولا تذلنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا توثر علینا۔ اللہم اعزنا ولا تذلنا، زدنا ولا تنقصنا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان وأید الجہاد والمجاہدین فی کل مکان۔ الہی ہمارے سینوں کو پاک اور صاف کر دے،
الہی ہمیں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت اور تکریم اور یہ اعزاز ہمیں نصیب فرما دے. یہ تو بڑے لوگ ہیں، انہیں تو ضرورت نہیں، جنہیں تو اور تیرے محبوب نے پسند کر لیا، کوئی نہ پسند کرے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں اور ہماری نسلوں کو اور ان کی نسلوں کو نسل در نسل جب تک ہماری نسلیں چلیں، ہماری نسلوں میں کسی شخص کا سینہ ایسا نہ ہو کہ اس میں کسی صحابی کی رتی بھر نفرت آئے، اس کی دنیا اجڑے اور آخرت برباد ہو. اللہ ایسے فتنوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں. ایسے کسی بندے کو نہ سنیں جس کو سن کے صحابہ کرام کے بارے دل میں تشکیک پیدا ہو. یہ بندہ کون ہوتا ہے تشکیک پیدا کرنے والا؟ انشاءاللہ اگلا جمعہ حضرت حافظ عبدالمی سلفی صاحب پڑھائیں گے. اور میں یہاں قریب ہی اس لیے میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ اگر ساتھی وہاں آنا چاہیں، چونکہ وہ مسجد نہیں ہے اور اس میں حصہ ڈالنا چاہیں جس طرح ہم بھی اس کی آبادی کے لیے وہاں جمعہ دیا. یہ لسانی روڈ پہ اندر کو جائیں تو مرکز بنا ہے، مرکز اسماعیل. میں جمعہ وہاں پڑھاؤں گا، نیا مرکز بنا ہے، اس کے افتتاحی جمعے چل رہے ہیں. یہاں ہمارے حضرت حافظ عبدالمی سلفی صاحب جمعہ پڑھائیں گے انشاءاللہ. جو علاج کے لیے آتے ہیں بر وقت اپنا آ کے ٹائم لے لیں. اور اس سے اگلے جمعے انشاءاللہ دوستو حباب کو لے کے آئیں. کوئی شخص صحابہ کرام کے بارے ایسی ویسی بات کرتا ہے اس کو خصوصی اپروچ کریں، جمعہ میں لے کے انشاءاللہ انشراح ہوگا اور اس انسان کی آخرت سنورے گی. اللہ کے فضل سے اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. اللہ ہمارے بیانیوں کو تقویت دے، پاکستان کی تعمیر کا ذریعہ بنائے، ہر تخریب سے اللہ محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہمیں امن، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.